اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں بس وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی، اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کرتے ہیں، وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے رہے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ہجرن سے مراد وسیلہ اور دیگر وہ چیزیں ہیں جن کو انہوں نے حرام قرار دے رکھا تھا۔ امام قتادہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے جھوٹے خیال سے بھی کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیتی منع ہے، سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں شیطانوں نے ان کے اموال میں سے ان کے لیے نہایت شدت سے حرام قرار دے رکھا تھا، اور یہ حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھی۔ ابن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ہجرن سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں انہوں نے اپنے معبودان باطل کے لیے وقف کر رکھا تھا، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، کے بارے میں فرماتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا کھانا حرام ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہم چاہیں۔ یہ آیت کریمہ اسی طرح ہے جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے، پھر تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا اللہ نے ان کو تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟ اور فرمایا سورہ مائدہ میں اللہ نے نہ تو بحیرہ کو کچھ چیز بنایا ہے اور نہ صائب اور نہ وسیلہ اور نہ حام، بلکہ کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ صدی کہتے ہیں جن جانوروں کی پیٹھوں پر چڑھنا منع تھا وہ بحیرہ، صائب، وسیلہ اور حام تھے، نیز وہ ان جانوروں کے پیدا ہونے کے وقت اور انہیں ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ ابو بکر بن عیاش نے عاصم بن ابو الجنود سے روایت کیا، مجھ سے ابو وائل نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اور بعض چوپائے ایسے ہیں ان پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے بتایا اس سے مراد وہ بحیرہ جانور ہیں جن کی پیٹھ پر سوار ہو کر وہ حج بھی نہیں کرتے تھے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں ان کے کچھ اونٹ اس قسم کے تھے کہ جن پر وہ مطلق اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ ان پر سوار ہوتے وقت، نہ ان کا دودھ دوتے وقت، اور نہ ان پر سامان لادتے وقت، نہ ان کے بچوں کے جنم دینے کے وقت، اور نہ ہی ان سے کوئی دوسرا کام لیتے وقت ان پر اللہ کا نام لیتے تھے۔ سب اللہ پر جھوٹ ہے، یعنی انہوں نے اپنی ان خرافات کو جو اللہ تعالیٰ کے دین و شریعت کی طرف منسوب کیا تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بات کا نہ حکم دیا ہے اور نہ اس نے ان میں سے کسی بات کو پسند ہی فرمایا ہے۔ وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا، یعنی وہ انہیں ان کے جھوٹ بولنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی ضرور سزا دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔